الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. معزز حاضرین، اور پردہ نشین خواتین اسلام، موجودہ دور فتنوں سے لبریز دور، پر فتن دور ہے۔ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتنوں کی 6 قسمیں لکھی ہے۔ جن میں سے پہلا فتنہ آدمی کے اندر کا بگاڑ، یہ فتنہ ہے۔ آدمی کے نفس کا بگاڑ، کہ اچھائیاں لینے کا مزاج ختم ہو جائے، برائیوں کا مزاج بن جائے۔ یہ بگاڑ کو دور کرنا یہ پہلی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک عالمگیر فتنہ ہے، جس کا عالم یہ ہے کہ دنیا سے اچھے لوگ اور علماء چلے جائیں گے، اور
باقی لوگ رہ جائیں گے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کی اقتدا نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے۔ علماء کا اٹھ جانا فتنہ ہے۔ اہل اللہ فتنوں پر بند دروازہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اپنی خلافت کے زمانے، اور کہا کہ حذیفہ تم رازدار رسول رہے ہو، مجھے اس فتنے کی خبر دو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ایک فتنہ جو ہے، فتنہ کے معنی آزمائش، وہ انسان کو درپیش ہوتی ہے اپنے اہل و عیال، پڑوسیوں اور احباب کے درمیان کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی ہیں، کچھ گناہوں میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے ان تمام اشیاء کی وجہ سے۔ اس کے لیے تو نمازوں کا پڑھنا، تلاوت کا کرنا، یہ تمام چیزیں اور یہ تمام عبادتیں، یہ کمی جو ہو جاتی ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس فتنے کی بات نہیں کرتا جو اہل و عیال کی لائن سے، کاروبار کی لائن سے، پڑوسیوں کی لائن سے انسان کو پیش آتا ہے۔ میں تو اس فتنے کی بات کرتا ہوں التی تموج کموج البحر، جو سمندر کی طرح ٹھاٹھیں مارتا ہوا آئے گا کہ جس کا روکنا مشکل۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس فتنے پر ایک بند دروازہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی ذہانت و بصیرت عطا فرمائی، اصابت رائے عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی اصابت رائے کی وحی نے بھی توثیق کی ہے۔ سرکار سے عرض کیا کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں یہود اور منافق بھی رہتے ہیں، اور وہ ہر وقت ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اس لیے سرکار اپنی ازواج اور امہات المومنین کو پردے کے لیے آپ فرمائیے کہ وہ پردے کے ساتھ ضرورتوں کے لیے باہر نکلیں۔ پہلے استنجا کے لیے باہر جانا پڑتا تھا، گھروں میں استنجا خانے اور بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، وہ اس کو معیوب سمجھتے تھے۔
آج کل گھر میں بیت الخلا نہ ہو تو معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کیسا گھر ہے کہ ان کے بیڈ روم میں جو ہے بیت الخلا نہیں؟ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پہلے کی کچھ کہاوتیں اب الٹی ہو رہی ہیں. پہلے یوں کہتے تھے کہ دیے تلے اندھیرا، اب لائٹیں آ گئی، اب نیچے اجالا ہوتا ہے اور اوپر اندھیرا ہوتا ہے. تو موجودہ سائنس بہت سی لطائف کو غلط ثابت کر رہی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں غور کروں گا لیکن ابھی وحی نہیں آئی. تھوڑے دن کے بعد وحی آ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کر دی گئی، پردے کا حکم نازل ہو گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تمنا ظاہر فرمائی. سرکار تمنا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھنے کا موقع رہے. سرکار نے انتظار کیا وحی کا اور وحی آئی اور اس میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. طواف کے 7 چکر ہو جانے کے بعد 2 رکعت کے ذریعے سے طواف کی تکمیل ہوتی ہے. تو یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید وحی نے بھی کر دی. اور اللہ نے بلا کی بصیرت عطا فرمائی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا مجوسی. اس کا نام تھا فیروز. وہ چکیاں بناتا تھا، پتھر کی چکیاں اس زمانے میں بنتی تھی. یہ گھر گھنٹیاں اب آئی. تو مغیرہ ابن شعبہ اس کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ امیر المومنین یہ کام اچھا کرتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، آپ ذرا تلقین کیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کام اچھا کرنے کی تلقین کی اور چکی کا آرڈر بھی دیا کہ میرے لیے ایک چکی بھی بناؤ. تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کے لیے تو ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ دنیا یاد کرے. ایک یادگار چکی بناؤں گا آپ کے لیے. کچھ سمجھے آپ؟ ہم کو تو یہ سمجھ میں آیا کہ اس نے حضرت کے لیے بہترین چکی بنانے کا وعدہ کر لیا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے کہا کہ تمہارا غلام مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے. کتنی بڑی بصیرت ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً سمجھ میں آ گیا. یہ چونکہ مجوسی تھا اور ایران کی طرف حضرت عمر کی فتح جیسے جیسی ہوتی جاتی تھی اس کے دل میں آگ سلگتی جاتی تھی عداوت کی،
اور بغاوت کی، یہاں تک کہ ایک فجر میں زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر آپ کے پیچھے صف کے اندر کھڑا ہوا، اور جب مستغرق ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے میں صحابہ مستغرق ہو جاتے تھے، ایسی نماز ہم کو نصیب ہو جائے تو بیڑے پار ہو جائیں، ہمیں استغراق ہو جاتا تھا، ڈوب جاتے تھے تلاوت میں، اللہ کے دھیان میں کیا پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں۔ اس نے ایک دو نہیں 6 لگاتار وار کیے خنجر کے، آر پار کر دیا خنجر۔ سمجھ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوری نماز نہیں پڑھا پاؤں گا، پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچا، مصلی پر کھڑا کیا اور اشارے سے امت کی نماز خراب نہ ہو مکمل کرنے کا حکم فرمایا، خود لیٹ گئے، خون خون ہو گیا چاروں طرف۔ انہوں نے مختصر نماز پڑھائی موقع اور محل کے اعتبار سے، اور اس کے بعد وہ ظالم صفوں میں سے نکل کر جانا چاہتا تھا، لیکن صفیں ایسی مضبوط بناتے تھے صحابہ کہ وہ نکل نہیں سکا۔ کئی لوگوں کو اس نے زخمی کیا، اور اخیر میں دیکھا کہ نہیں نکل سکوں گا تو خنجر اپنے سینے میں اتار کر خودکشی کر لی۔ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں واقع ہوئی، اس کو بھول جاتے ہیں۔ شیعہ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ماتم اور اس کا اتنا چرچا کر دیا کہ ان سے بڑی بڑی شہادتوں کے واقعات پیش آئے ہیں، اس کو امت تذکرہ بھول گئی، اور ایسی صف ماتم بچھائی کہ شہادت کے جو مزدے ہیں، اس کی فضیلتیں ہیں، وہ سب چھپ کر رہ گئی۔ اگر شہادت یہ فضیلت کی چیز نہ ہوتی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عجیب دعا نہ کرتے۔ فرمایا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے الہ العالمین تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں۔ دوسری عجیب دعا یہ فرمائی وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اے الہ العالمین موت بھی آئے مجھے شہادت کی تو بلد رسول سے دور نہ آئے۔ شہادت کے لیے تو میدان میں جانا پڑے گا نا، میدان جنگ میں نکلنا پڑے گا تو وہاں جا میں شہادت نوش کرنے کا موقع ملے گا، لیکن یہ عجیب دعا فرمائی کہ میں قدمہائے رسول سے دور بھی نہ ہوں اور مجھے جام شہادت بھی نوش کرنے کا موقع ملے۔ ایسی سچی دعا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور مدینے میں شہادت ہوئی اور سرکار کے قدموں میں دفن ہوئے۔ شہادت ایسی چیز ہے کہ جس کی تمنا آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع میں اس حدیث نقل فرمائی،
فرمایا اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری تمنا تھی کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاتا، پھر زندگی دیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا، پھر زندگی دیا جاتا، پھر شہید کیا جاتا، بار بار زندگی پاتا، بار بار اللہ کے راستے میں قربان ہوتا. تو شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے، فضیلت کی چیز ہے. شہادت بزرگی کی چیز ہے اور خوش نصیبوں کو اللہ نصیب فرماتے ہیں. اور شہید کے معنی حاضر. اللہ تعالی نے شہید ہوتے ہی جنت کے اندر حاضر کر دیا اور جنت کی نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، تو وہ تمنا کرتا ہے شہید کہ اللہ ایک مرتبہ اور زندگی دے دے، پھر گلا کٹا کے تیرے دربار میں آؤں اور خوب نعمتیں لوٹو جنت کی. اتنا اونچا مرتبہ اور مقام شہداء کا جنت میں ہے. قرآن کریم میں 2 جگہ اس کا تذکرہ، ویسے تو قتال فی سبیل اللہ کا بہت جگہ پر تذکرہ ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے کام آ جائیں ان کو مردہ مت کہو. تو کیا کہیں ان کو؟ اللہ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کو جو زندگی ہم نے برزخی عطا کی ہے اس کا شعور نہیں ہے. تمہیں جو زندگی ملی اس کا شعور نہیں تو برزخی زندگی کا کیا شعور ہوگا؟ کیا زندگی ہم گزارتے ہیں. اذانیں ہوتی ہیں، ہماری مسجدیں خالی ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے حالات اتنے خراب کیوں ہیں؟ حالات اس لیے خراب ہیں کہ ہم اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتے. خالی امت 100% نماز پر آ جائے، اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دیں. اور نماز جیسے ابھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا بہترین ذکر ہے. تسبیح اگر چاہتے ہیں تو بہترین تسبیح کیا ہے؟ نماز. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کو میری یاد کی خاطر قائم کرو. جہاں نماز شروع کریں گے ہمارا کنیکشن دنیا سے کٹ کر اللہ سے قائم ہو جائے گا. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، باب قائم فرمایا المصلی یناجی ربا. ارے تمہیں جو کہنا ہے اپنے پروردگار سے نماز میں کہو نا. کسی اور سے کیا شکوہ کرتے ہو؟ یہ جن سے شکوہ کرتے ہو تمہارے شکووں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور وہ پروردگار ایسا ہے کہ چٹکیوں میں تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہے. تو پھر اسی سے لو نا. نماز سے بہتر لینے کا راستہ کیا ہے؟ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو. 5 وقت کی نماز میں اللہ کا بندہ منادی اور مؤذن وہ اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے. اور تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اللہ خود بلاتا ہے. 5 وقت کی نماز میں
مؤذن صاحب فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور جس کامیابی کے لیے تم ادھر ادھر ٹکریں کھا رہے ہو وہ تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کے بعد سجدوں میں مل جائے گی۔ سجدوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آخری درجے کی فضیلت سجدے کی یہ بیان فرمائی کہ گنہگار ہوگا مسلمان اور سزا کے لیے جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا تو اس کے 7 اعضاء جس کے اوپر یہ سجدہ کرتا تھا، 7 ہڈیاں، یہ جلنے سے آگ میں محفوظ رہے گی۔ یاد رکھو کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا، پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، اس پر سجدہ ہوتا ہے، یعنی گھٹنے۔ تو یہ 6 ہو گئے، اور یہ جبین اور ناک ایک ساتھ۔ تو اس کی حتمی فضیلت کہ سجدہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جسم جلے گا، لیکن جن اعضاء سے سجدہ کیا ہے وہ بچ جائیں گے۔ جب اللہ سجدہ کرنے والے کو جہنم میں محفوظ کرے گا تو اللہ سجدہ کرنے والوں کو دنیا کی فتنوں کی آگ سے محفوظ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے۔ اب تہجد میں اعلان اللہ فرماتے ہیں، سمائے دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور جتنی ضرورتیں ہیں تمام مانگنے کے لیے اعلان فرماتے ہیں، حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں بیٹھا ہوں توبہ قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزق، روزی کے لیے ادھر ادھر تڑپنے والوں سجدہ کر لو، مانگ لو، رات کے اندھیرے میں اٹھ جاؤ، صبح سے پہلے پہلے تمہارا رزق تیار کر دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تمنا کی اور سچی تمنا کی، اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 1830 میں بالا کوٹ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کا سنگ میل جو رکھا ہے وہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رکھا۔ لیکن کیا کرے کہ ہم ہمارے بزرگوں کی تاریخ بھول گئے، دوسرے بھلانے کی محنت میں لگے ہیں۔ ہماری تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھو جوانوں، اسلامی تاریخ کو پڑھو گے تو جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، ایمان میں جھلا پیدا ہوگی، روشنی اور تازگی آئے گی، قوت آئے گی۔ کیا سرفروشی ہے! کل میدان میں شہید ہونے والے ہیں تو آج تقریر کی کہ آج رات رو لو اللہ کے سامنے، معافی مانگ لو اللہ کے سامنے، جتنا کرنا ہو سجدے کر لو اللہ کے سامنے، جتنا گڑ گڑانا ہو گڑ گڑا لو، معافی کرا لو۔ کل کون زندہ رہتا ہے، کل کون نہیں رہتا، کسی کو پتا نہیں۔ کون خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالی شہادت کا جام عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہادت عطا فرمائی، اور شاملی کے میدان میں 1857 میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہوئے۔ اس ملک کو انگریزوں کی چنگل سے چھڑانے کے لیے ہمارے بزرگوں کی بڑی قربانی اور سیکریفائس اور شہادتوں کے جذبے ہمارے اندر بلند رہے ہیں۔ یہاں والے تو جانتے نہیں تھے کہ آزادی کیا ہے، ہمارے علماء نے سمجھایا کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور آزادی کسے کہتے ہیں۔
آزادی کا صحیح مفہوم کوئی قوم نہیں سمجھا سکی جتنا مسلمان سمجھا سکے اور سمجھ سکے، اور کوئی نہیں سمجھا سکا جتنا کہ علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھا سکے۔ حافظ ضامین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر کوئی فاتحہ خوانی کے لیے گیا تھا، انتقال کر گئے ہیں، چلو فاتحہ خوانی کر لیں۔ کچھ لوگ غلط نظریے کے ساتھ مزاروں پر جاتے ہیں اور کچھ صحیح نظریے کے ساتھ جاتے ہیں کہ ہم فاتحہ خوانی کر لیں۔ اب یہی کر سکتے ہیں ہم ان کے لیے، اب ان کے درجات بہت عالی ہیں، بہت بلند ہیں۔ فاتحہ خوانی شروع کی تو اندر سے آواز آئی، بھائی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت فاتحہ پڑھ رہا ہوں، انتقال کر گئے۔ کہا تجھے معلوم ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے؟ میں تو ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوا ہوں، تو میں مرا کہاں ہوں، میں تو زندہ ہوں۔ یہ پڑوس والا مردہ ہے، وہاں فاتحہ پڑھو، زندوں پہ فاتحہ نہیں۔ یہ اندر سے ندائی، اندر سے آواز آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں دشمنوں سے کہہ رہے ہیں کل فیصلہ ہو جائے گا، جو جہاں جانے والا ہے چلا جائے گا، لیکن آج کی رات سجدوں کے لیے مجھے دے دو۔ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو سجدے کرتا ہوا حاضر ہوں۔ آج کی رات رو لینے دو، معافی مانگ لینے دو، میرے اعمال نامے میں آخری سجدے لکھے ہوئے ہوں، نماز لکھی ہوئی ہو، مجھے گڑ گڑا لینے دو، اپنے پروردگار کے سامنے اتنی مہلت دے دو۔ میں زندگی کا بھکاری نہیں ہوں، میں سجدے چاہتا ہوں میرے رب کے سامنے۔ رات مل گئی، صبح میں تیار ہو گئے شہادت کے لیے، ہتھیار سجا لیے جسم کے اوپر، اور میدان کارزار کی طرف نکلے تو خیموں سے رونے کی آواز آئی۔ خواتین کو رونا آ رہا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے یہ تنے تنہا 72 آدمی 73 آدمی چلے تھے، کتنے بچیں گے، کتنا لڑیں گے اتنے بڑے لشکر کے سامنے۔ لیکن جوانمردی دیکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو یہ باور کرایا کہ باطل کے سامنے سر تو کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ صبر اور استقامت جماؤ اور گردن کٹ جانے تک لڑتا رہوں گا۔ امت کو سبق دے کے گئے ہیں، تمہارا جذبہ اور تمہارا ولولہ بیدار کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی جو ہے دی۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، اور چلے خنجر کریں سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ واپس لوٹ کر خیمے کی طرف آئے کہ تمہاری رونے کی آواز آئی۔ نانا کا دین خطرے میں آ رہا تھا، ظالموں کے ہاتھ میں آ رہا تھا، میں گردن بہادری کے ساتھ کٹانے کے لیے جا رہا ہوں، رونے کی آواز نہیں آنا چاہیے۔ سرکار نے ماتم سے منع فرمایا ہے، تمہاری آواز خیموں کے باہر نہ آئے، میری لاش خون میں چکا آئے گی، لیکن پھر بھی صبر سے کام لے لو۔ ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے تو ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سبائی ذہنیت کے لوگوں نے ان کی خلافت کے زمانے میں چاروں طرف سے گھیر لیا مدینہ منورہ کو، اور جہاں رہتے تھے وہ مکان کو بھی گھیر لیا، اور نماز کے لیے نہیں جا سکتے، حالانکہ آپ امام ہیں۔ جو خلیفہ ہوتے تھے وہ امام بھی ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر تشریف لائے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے لوگو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تو میں نے اپنے پیسوں سے کی ہے، بیت المال کا ایک پیسہ نہیں لگایا، لیکن اسی میری بنی ہوئی مسجد میں آج تم نے مجھے نماز پڑھنے سے مجبور کر دیا، مجھے اس کا غم ہے۔ تم نے میرا کھانا بند کر دیا، غم نہیں، لیکن مسجد میں میری نماز بند کر دی، مجھے اس کا غم ہے۔ دوسری بات کہی کہ یہ بیر روما جہاں سے پورے مدینے کے مسلمانوں کو پانی دستیاب ہوتا تھا وہ میں نے خرید کر وقف کیا تھا، لیکن آج اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کر دیا گیا ہے۔ کسی نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضرت اب یہ جو باغی لوگ آئے ہیں ان کا امام جو ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، تو آپ تو آ نہیں سکتے مسجد کے اندر، جان کا خطرہ ہے، تو آپ گھر میں نماز جو ہے پڑھتے ہیں اور وہ امامت وہ باغیوں کا امام کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ فرمایا نماز اچھی چیز ہے، ان کی بغاوت بری چیز ہے، اس میں ساتھ مت دینا، لیکن نماز اس کے پیچھے بھی پڑھ لو، نماز نہ چھوڑی جائے۔ نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی ہے، سفر میں، حضر میں، میدان کارزار میں دشمن آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، تم پر جان کی آ بنی ہے، فرمایا ایسی شکل میں بھی تمہارے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، سواری پر اشارے سے نماز پڑھنے کو فرمایا۔ میدان کارزار میں جماعتیں عدلہ بدلی کے ساتھ صلاۃ الخوف پڑھنے کے لیے فرمایا۔ سفر میں نماز کو کنسیشن آدھا کر دیا لیکن معاف نہیں کیا۔ بیمار کو اشاروں سے نماز پڑھنے کے لیے کہا لیکن معاف نہیں کیا۔ اور سرکار میدان کارزار میں جب کبھی جاتے تھے، کسی قوم پر یلغار کرتے تھے، حملہ کرتے تھے تو انتظار کرتے تھے، لشکر پڑاؤ ڈال دیتا تھا، کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، مسلمان کبھی حملہ آور نہیں ہو جاتے تھے، اچانک دشمن کو جو ہے بالکل غافل رکھ کر اسے چوکنا اور بیدار کر کے پھر دو ہاتھ کا مقابلہ ہوتا۔ سرکار کہتے تھے پڑاؤ ڈالو، رات کو قیام کرو، رات کو مت چھیڑو ان کو، صبح میں کان لگا کے سنو، آواز آ رہی ہے شہر میں سے اذان کی، اگر شہر میں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی پڑا اٹھا لو، آگے چلو، ہمارا لشکر آگے چلے۔ ہمارے لڑنے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہاں اذان قائم ہو جائے، یہاں نماز قائم ہو جائے، یہاں مسجدیں قائم ہو جائیں، یہاں اللہ کے بندے سجدے کرنے والے بن جائیں، عبادت کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے مقابلے اور یہ ہمارے قتال کا اور یہ ہمارے لڑنے کا مقصد تھا، وہ تو حاصل ہو چکا۔ خالی مار کاٹ کرنا اور کچھ تو خون کرنا یہ ہمارا مقصد نہیں۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جھنڈا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ خیبر کا بہت بڑا سب سے مین قلعہ، اس کا دروازہ بھی بہت بڑا، وہ فتح کرنا ہے، تمہارے ہاتھ سے اللہ تعالی فتح کروائیں گے۔ لیا جھنڈا، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آشوب چشم کی بیماری، آنکھیں گل رہی ہیں اور آنسو بہ رہے ہیں، سرکار نے لعاب مبارک لگایا،
فرماتے ہیں سب آنکھ کی بیماری، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں۔ اب چلا، جاؤ تو چلنا شروع کر دیا، انتظار نہیں کرتے، مشورہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں، چلنا شروع کر دیا، کیونکہ جانے کا آرڈر کمانڈر نے دے دیا ہے، سرکار چیف کمانڈر ہیں، آرڈر دے دیا چلے جاؤ، جانا شروع کر دیا، اور کہا چلتے چلتے کہ بس جا کر شروع کروں تلوار چلانا؟ فرمایا تلوار چلانا ہمارا مقصد نہیں، علی اچھا ہوا پوچھ لیا تم نے، تو کیا مقصد ہے سرکار؟ جا کر پہلے دین کی دعوت دینا، ہم تو دین کی محنت کے لیے کر رہے ہیں، لڑنا کاٹنا مارنا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تیری دعوت کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائے، یہ کئی سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں دینے سے بہتر ہے۔ یہ مقصد معلوم ہو گیا قتال فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا نام بلند ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ فضیل ابن عیاض نے ایک خط پڑھا، بڑے بزرگوں میں سے ہیں فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، بڑے عبادت گزار ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے میدان کارزار سے ان کو ایک لیٹر لکھا، اس کے ایک نظم لکھی، کیا کہا؟ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ ارے حرمین میں بیٹھ کر عبادت کرنے والے عابد، جب تم میدان کارزار کا نقشہ اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی بات سنے گا نا، تو تجھے لگے گا کہ عبادت کچھ نہیں، یہ بڑی عبادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں رلاتی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آ حسین آ حسین، ہم کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین۔ تو نے کمال کر دیا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ من کان یقدب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخذب۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے، محدث ہیں، بہت بڑے ہیں، ہر محدث کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلام کیا گیا ہوگا، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو 1 سال اللہ کے راستے میں لگاتے، فرمایا تمہارے رخسار سے عبادتوں میں آنسو ٹپکتے ہیں تو میدان کارزار میں ہمارے گلوں سے خون ٹپکتے ہیں۔ من کان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحۃ تتعب۔ فرماتے لوگ اپنی سواریاں دوڑاتے ہیں شہر میں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اور ہمارے گھوڑے ہیں کہ صبح صبح اللہ کے دین کی محنت میں الجھتے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار اطیب۔ فرماتے ہیں تم تو عبیر اور عنبر اور گلاب اور طرح طرح کے عطر لگا کر عبادت کر رہے ہو، اور ہم میدان کے اندر اور میدان کارزار کے اندر ہمارا عالم یہ ہے کہ غبار لگ رہا ہے ہم کو، ہماری خوشبو یہی ہے۔ ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا الشہید لیس بمیت لا یکذب۔
قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برزخ کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، حدیث شریف میں فرمایا کہ شہید جب شہادت پاتا ہے اور جدھر شہید ہوا ادھر اللہ کے دروازے پر جنت پر کھڑا ہو گیا، فوراً جنت کے مناظر سامنے آ گئے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں اگر دنیا میں کسی کا قرضہ نہیں چکایا تو شہادت کے بعد بھی اس کو جب تک کوئی قرضہ نہ چکا دے روک دیا جاتا ہے جنت میں جانے سے۔ یہ قرضہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو چکایا جائے، ورنہ شہادت اتنا بڑا درجہ ہے وہ بالکل ہینگ ہو کر رہ جاتا ہے، جیسے موبائل کبھی کبھی ہینگ ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے وہ شہادت کا درجہ ہینگ ہو جاتا ہے قرضے کی وجہ سے۔ ایک ایک پائی کا قرضہ چکاؤ، وصیت کرو، قرضہ رکھو مت اپنے ذمے، اس کو جلدی پورا کر دو، کون کب مر جائے کہہ نہیں سکتے۔ حج کرنا ہے جلدی جلدی کر لو، پتہ نہیں کس کی زندگی کیا ہے، جب واجب ہو جائے، حج فرض ہو جائے، استطاعت آ جائے، جلدی سے حج کرنے کی کوشش کرو، دیر مت لگاؤ، اس کے لیے سعی شروع کر دو، کوشش شروع کر دو۔ جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے تو فرمایا بس سعی شروع کر دو۔ مصنف کو کہا تو کتاب لکھنا بند کر دے، مطالعہ کرنے والے کو کہا مطالعہ بند کر دے، بے کرنے والے کو کہا کاروبار بند کر دے، اور یوں کہا وَذَرُوا الْبَيْعَ، سب دنیا کے معاملات چھوڑو، وَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے لیے یعنی عبادت کے لیے چل دو۔ سعی یسع کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، دوڑو، لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں دوڑنے کا معنی نہیں لیں گے بلکہ چل دینے کا، کہ جیسے ہی اذان ہوئی جمعہ کی سب چیزیں ٹھپ، مسلمان کا ایک ہی مشن نماز، آؤ جلدی سنتیں پڑھو، اللہ سے مانگو۔ ایک خیال یہ ہے کہ سنتوں سے لے کر نماز ختم ہونے تک کی ایک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے اندر وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ فرمایا فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، دیکھیے یہاں نماز کو ذکر اللہ کے ساتھ تعبیر فرمایا، دوڑنے کو نہ کہا، چلنے کو کہا، اس بنا پر کہ ہر آدمی اپنی دکان سے اور گھر سے نکل کر دوڑنا شروع کرے گا تو ایک تماشا بن جائے گا، لوگوں نے ایم تھا ہے کہ ہم کیم دوڑتا ہوئے، اس لیے کہا کہ چل کر اطمینان کے ساتھ جاؤ، نماز میں شامل ہو جاؤ، خطبہ سنو، اطمینان سے بیٹھو، نماز سے قبل بھی سنتیں ہیں وہ بھی پڑھو، نماز کے بعد کی سنتیں ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ادا کرو، نماز کے لیے بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ، نماز بہترین ذکر ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارو، اس کو زندگی کا حصہ بناؤ، تمہارے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فلاح کے طلبگاروں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے طلبگاروں، نماز کی طرف آؤ۔ منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، عقل کے مارو، تم فلاح اور کامیابیاں کہیں دفتر میں، کہیں تجارت میں، کہیں عطر کی شیشیوں میں مت تلاش کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ آ جاؤ اللہ کے گھر میں، نماز پڑھنا شروع کرو، تمہیں ہر طرح کی کامیابی دوں گا۔ ایسی کامیابی اللہ نے ان نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائی کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ میرا سیٹ جو تھا وہ میرے پاس کھانا پکواتا تھا، لکڑیاں منگواتا تھا، سبزیاں منگواتا تھا، میں کھانا پکا کے دیتا تھا، وہ کھاتا تھا، میں دیکھتا تھا۔ لیکن آقا نامدار کے دروازے پر آ گیا،
اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیا، بھوکا رہا پیاسا رہا، علم حاصل کرتا رہا۔ اللہ نے ایک زمانے میں میرے محبوب کے جانے کے بعد گورنری کا وہ عہدہ دیا کہ ناک صاف کرنے کے لیے وہ کپڑا استعمال کرتے تھے جو بادشاہ پہننے کے لیے پھاپے مارتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ایمان پر، ایمان کے لیے قربانیاں دینے کو اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پوری تندہی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے سراپا کے ساتھ نماز میں لگ جاؤ۔ اور کیسے لگے گا دھیان نماز میں؟ فرماتے ہیں ہر نماز کے بارے میں یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے میری یہ آخری نماز ہو، شاید اس کے بعد مجھے کوئی نماز نصیب نہ ہو، تو آپ کو نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی، آپ کی نماز بن جائے گی۔ ایک واقعے پر آج کی بات ختم کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سنجر سے چلے اجمیر آئے، ایک عرصہ دراز ہوا، اس کی ایک تاریخ ہے پوری، کتنے عرصے کے بعد آئے اور کیسے آئے۔ ہر ایک کے یہاں دعوت نہیں کھاتے تھے، خود شکار کرتے تھے اور حلال رزق کھاتے تھے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے اجمیر پہنچے۔ اجمیر میں اناؤ ساگر ہے، بہت بڑا، چاروں طرف پھیلا ہوا ہے وہ تالاب۔ اس کے کنارے پر سنیاسی اپنے مٹھوں میں بیٹھے ہیں، پوجا پاٹ میں لگے تھے۔ خواجہ صاحب بھی اپنا مصلی بچھایا، لوٹے سے پانی لیا، وضو کیا، نماز شروع کر دی۔ یہاں تو بالکل تنے تنہا ہے، کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ سنیاسیوں کی توجہ گئی کہ یہ کوئی نیا آدمی آیا ہے، کوئی نئی حرکتیں کر رہے ہیں، معلوم ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ تو مسلمان ہیں۔ محنت شروع ہوئی۔ ڈرو مت دوستو، مایوس مت ہو جاؤ۔ ایک اکیلے آئے تھے خواجہ صاحب نے 90 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لیا۔ کتنا بڑا کارنامہ ایک آدمی انجام دے سکتا ہے۔ ایمان قوی ہو، اندر کا بنا ہوا مایا ہو، زندگیاں بدل دیتا ہے۔ آفتاب ایک ہی ہے، لیکن جب روشن ہوتا ہے پوری دنیا کو چمکا کے رکھ دیتا ہے۔ ایک آدمی عطر لگا کے آتا ہے، پورے ماحول کو معطر کر دیتا۔ 60 سال کا عرصہ گزرا، سنیاسیوں نے بادشاہ کو، راجہ کو خط لکھا، اس کے تو اتنے مرید ہو گئے، خانقاہ اتنی بڑی ہو گئی، جوگی رامپال بھی ان کا ہو گیا، اس کا نام جو ہے عبداللہ بیابانی رکھ دیا۔ اس نے اپنی زمین وقف کر ڈالی، بڑا جوگی تھا، ایمان لے آیا، حضرت کا مرید بن گیا، زندگی پوری حضرت کے قدموں پہ گزار دی۔ کچھ دیکھا ہوگا نا، ایمان دیکھا، یقین دیکھا، اللہ سے ہونے کا، جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا ہوتا ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اللہ اپنا وعدہ پورا فرماتے ہیں۔ اگر آج وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو کہیں ہمارے اندر کسر ہے، کچھ کمی ہے، اس کی وجہ سے پورا نہیں ہو رہا ہے۔ جب ہم اپنی کنڈیشنز پوری کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پوری فرما دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر خطاب کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمارے ساتھ پورا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی تو تم سے جو ہے وعدہ لیا ہے، وہ وعدہ تم پورا کرو، پھر ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ تم اپنی کنڈیشن جو ہے ફૂલફિલ કર, તમારી જે શરતો તમને કરવા માટે કરવામાં આવેલું છે તે પ્રમાણે જો તમે કરતા થઈ જાઓ તો અમારા જે વાયદા છે અમે પૂરા કરીશું। વાયદા પૂરા કરવાની ના નથી પાડતા, પણ એ વાયદાઓ ડિપેન્ડ કરે છે તમારી કન્ડિશન્સની ઉપર। તમે જો પોતાની કન્ડિશન્સ પૂરી કરતા હોય તો અલ્લાહ તાલા પોતાના વાયદા પૂરા કરવામાં અલ્લાહ ફરમાવે છે ઇન્નલ્લાહ લા યુખલિફુલ મિયાદ, હું વાયદાના ખિલાફ કરતો જ નથી। उन्होंने खत लिख दिया कि भाई ये तो
ان کی جمعیت بہت بڑھ رہی ہے، ان کے لوگ بہت بڑھ رہے ہیں، کہیں تمہارے تخت کے اوپر قبضہ کر لیں گے۔ ارے مسلمانوں کو کوئی تخت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تمہارا جو ہے وہ پالیٹکس نہیں چاہیے، ہم کو تمہاری پارٹیاں نہیں چاہیے، ہم کو تمہارا شاشن نہیں چاہیے، ہم کو تمہاری جو ہے کرسیاں نہیں چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے، کئی سالوں تک میدان کارزار میں رہے، کئی سال قید خانوں کے اندر رہے، کئی مورچوں پر لڑے، دیش کو آزاد کرایا۔ جب دیش آزاد ہو گیا تو ان کے سامنے منسٹریاں پیش کی لینڈ سے، یہ منسٹری لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، کون سی منسٹری چاہیے؟ پر مجھے کوئی منسٹری نہیں، میں نے منسٹری کے لیے جو ہے نہیں لڑا ہوں، میں تو اللہ کے لیے جو ہے ملک کو آزاد کرانے کی محنت کر رہا تھا، ایک سپاہی کی حیثیت سے اس دیش کو آزاد کرانے کی مخلصانہ محنت کر رہا تھا۔ میرا مشن ختم ہو گیا، میں آیا تھا ٹوٹی ہوئی چٹائیوں سے مدرسے سے، میں وہیں چلا جاؤں گا۔ مجھے بڑی کرسیاں اور عہدے نہیں چاہیے، یہ عہدے تم کو مبارک ہو، کام کرو۔ عہدوں سے کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا ہونا چاہیے، کام کو لے کے چلتا ہے، اس لیے عہدوں کی طلب میں مت رہو، تو عہدے آئیں گے، اور طلب میں رہو گے تو عہدے بھاگ جائیں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا پرتھوی راج نے کہ کل صبح تم کو چھوڑ دینا ہے، یہ ہمارا اجمیر راجستھان چھوڑ دو۔ سب مرید رونے لگے کہ حضرت راجہ کا تو ایڈا آرڈر آیا، صبح سے پہلے نکلنا، اتنا بڑا پھیلا ہوا خانقاہ کا نظام ہے، کیسے نکل جائیں گے؟ تم ڈرتے کیوں؟ ایمان والا ڈرا نہیں کرتا۔ لاؤ ہمارے ہتھیار لے لو۔ حضرت کیا ہتھیار سے تمہاری پائے؟ آج بھی ہمیں تو کوئی ہتھیار تمہاری پائے جو ہے નથી، કયા હથિયારની વાત કરો છો? અરે આટલા વર્ષથી તમે મારી પાસે રહો છો તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા હથિયારો શું છે। તમે ઇસ્લામને સ્ટડી નથી કરતા, અભ્યાસ કરો ને વાંચો ને હદીસમાં જુઓ ને કુરાન શરીફમાં જરા જુઓ, તમને ખબર પડશે કે મુસલમાનનો હથિયાર શું છે। حدیث میں فرمایا دعا سلاح المومن، دعا એ મુસલમાનનો મોટો હથિયાર છે। એ લોકો હથિયારો ઉગામે અને આપણે અલ્લાહના દરબારમાં રડીએ હાથ ઉપાડીને અલ્લાહ તાલા આપણને કામયાબી અને સફળતા અતા ફરમાવે। સફળતાની પ્રાપ્તિ માટેની ચાવી શું છે? નમાઝ છે। હઝરતે ફરમાવી લાવો મારો જાનમાઝ લાવો, મુસલ્લો લાવો મારો, વઝૂનો લોટો લાવો, એ બધી વસ્તુઓ છે આપણી પાસે। वो ले ली, वजू किया, बड़े खुशू के साथ 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा। 2 रकात के बाद ख्वाजा साहब से मांगने वाले, तुझे ख्वाजा ने बताया है कि मुझसे मत मांगना, मुझे जरूरत हुई तो मैंने अल्लाह से मांगा है। तो जब तू मांगे तो अल्लाह से मांगना, जिसने मेरी जरूरत पूरी की है वो तेरी भी जरूरत पूरी करेगा। अगर तू मेरा सच्चा मुरीद है तो तू मुसल्ला नहीं छोड़ेगा, और तू सच्चा मुरीद है तो तू दुआ नहीं छोड़ेगा, और तू सच्चा मुरीद है तो मिसवाक नहीं छोड़ेगा, और तू सच्चा मुरीद है तो तस्बीह नहीं छोड़ेगा, और तू सच्चा मुरीद है तो सब्र के साथ जमा रहेगा, और सब्र करने वालों को अल्लाह बेशुमार अजर अता फरमाते हैं। आज मैंने आयत पढ़ी थी, हजरत लुकमान ने अपने बेटे को 3 वसीयतें फरमाई। या बुनैया क़िमिस्सला, नमाज को कायम करो, मस्जिदों को आबाद करो, ये फब्जी कब्जी को छोड़ो,
یہ گیم کو ختم کرو، راتوں کا جاگنا اللہ کے سامنے کر دو، یہ موبائل کو آگ لگا دو، رات کے گیم بند کر دو، فضول وقت گزارنا بند کر دو، اپنے ٹائم کا ویلیو سمجھو، حالات کو دیکھو، دنیا تمہیں برباد کرنے پر تلی ہے اور اللہ تمہیں آباد کرنے پر تلے ہیں، تلنا ہے آبادی پر تو مسلح پر آ جاؤ، یہ فضولیات کو چھوڑ دو، صبح کی نماز میں آ جاؤ، قنوت نازلہ میں آمین کہتے رہو، اللہ تمہارے حالات بدل دیں گے۔ دعا کی رو رو کر، تو پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اطمینان دے دیا اور مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ کل صبح آفتاب طلوع ہونے سے پہلے جس نے یہ آرڈر جاری کیا ہے اس کو زندہ گرفتار کر کے لے جایا جائے گا اور خواجہ اجمیری کا مزار اجمیر ہی میں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دکھلا دیا، وہ پیشین گوئی فرمائی، آج بھی اجمیر کے اندر خواجہ صاحب آرام فرما ہیں۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمانوں کو دعا، نماز، تسبیح، استغفار، اللہ سے مانگنا، یہ تمام ضروری ہے اور یہی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔